وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم ناموس رسالت کے عنوان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس موضوع پر کئی اقساط میں گفتگو ہوگی۔ آج اس کی پہلی قسط پیش کر رہے ہیں۔ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ناموس کا اپنی عقل سے اندازہ کرنا چاہیں، یا کوئی صاحب فہم و فراست اور اہل عقل و دانش اپنی عقل سے اس کا کیا درجہ ہے ناموس رسالت کا وہ سمجھنا چاہے، تو اس کے لیے ایک ہی یہ زاویہ ہو سکتا ہے، وہ یہ سوچے کہ کسی شخص کی تعریف و تحسین یا اس کی توہین و تنقیص معاشرے کے اوپر، انسان کی معاشرتی زندگی پر، انسان کی سوچ پر کیا اثر پیدا کرتی ہے، تو اس حساب سے اس کا عقل اندازہ کر سکتا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم بات کریں تو پھر یہ بات نظر آتی ہے کہ جب کہیں سے بھی آقائے کل ختم رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حرف آتا ہے، کسی بھی طرف سے کوئی گستاخانہ کلمات کہے جاتے ہیں یا اور توہین آمیز کوئی چیز بتائی جاتی ہے، شائع کی جاتی ہے، تو پہلے تو عالم اسلام پر اس کا شدید ری ایکشن ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی مذہبی زندگی اور اس کے ساتھ معاشرتی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنی اس میں شدت ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی اگر ہم غیر مسلم دنیا کو دیکھیں تو وہاں کیا اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و تحسین کرتے ہیں، ان کے اعلیٰ درجات کو اور صفات و حسنات کو بیان کرتے ہیں، تو غیر مسلموں میں یہ تاثر بڑھے گا کہ ایک عظیم ہستی ہے، اتنی پاکیزہ، اتنی خوبیوں کی مالک، اتنے بلند درجات والی، تو یقیناً اس کی بات سننی چاہیے۔ اس طرح وہ لوگ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئیں گے تو وہ حق کا راستہ قبول کریں گے، اور اگر آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کر دی جائے، ان کی تنقیص و توہین کی جائے، تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ غیر مسلموں کے اذہان قلوب پر بھی ان کی حیثیت بہت کم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے شخص کی جس کی کوئی اتنا بلند درجہ نہیں ہے، وہ اتنا قابل تحسین و قابل تعریف، قابل تحمید نہیں ہے، تو اس کی طرف کیوں توجہ کی جائے اور کیوں اس کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا جائے؟ تو دونوں لحاظ سے بہت معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی لوگ اس طرح کی کارروائی کریں کہ جس سے راہ حق کا راستہ مسدود ہو جائے، لوگوں کا رجحان حق قبول کرنے کی طرف نہ جائے بلکہ اس سے وہ متنفر ہونے لگیں، تو اور جتنے جرائم انسانوں کے ہو سکتے ہیں، شاید قیامت کے دن یہ سب سے بڑا جرم ہوگا اور سب سے بڑی اس کی سزا ہوگی۔ معلوم ہوا کہ آقا حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناموس کی عظمت ہے، اس کے درجات بہت بلند ہیں۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے
کہ ان کی تعریف و تحمید کی جائے، ان کے محاسن کو اور ان کی خوبیوں کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، تاکہ انسان حق کو قبول کرنے کی طرف راغب ہو اور دین اسلام کی طرف رجوع کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔